سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کے، یعنی قیامت کے دن کے، ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، نا جب آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہے ہمیں، الصراط، رستہ، المستقیم، سیدھا رستہ، یعنی ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر، نہ کہ، المغضوب، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولاضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، ضالین، گمراہ۔ سورہ فاتحہ ایک مکی صورت ہے، اور فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب کی افتتاح ہو، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ بعض روایت کے مطابق سب سے پہلے مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اب اس صورت میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں جو ہے، یعنی جتنی تعریف اس رب کا حق ہے، ہم جتنی کر سکتے ہیں تمام تعریفیں اور کل شکر جو ہے اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دو نام ہے اللہ کے کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں، اور رحمان میں اللہ کی رحمت کا جوش ہے، اور الرحیم میں اللہ کی رحمت کا تسلسل، یعنی دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ اب مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، یعنی دن کا جو ہے، یہاں پر دین کا جو مطلب ہے، یوم الدین کا اصل مطلب ہے بدلہ، تو بدلے کا ایک ہی دن مقرر ہے اور وہ قیامت ہے، اور اس دن کا مالک اللہ ہے، اور اس دن کسی کی نہیں چلے گی سوائے اس رب کی۔ اب اس کے بعد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، اور اب جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تو ہمیں سیدھا راستہ، صراط المستقیم دکھا، یعنی ہدایت پر ہمیں قائم رکھ اور قدم قدم پر ہدایت دے دے، اور اے ہمارے رب، کیا پتہ کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو تو ہی اسے ہمیں بچائے رکھ۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جس پر انعام کیا گیا، مطلب کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین کرام، شہدائے اعظام اور عام صالح مسلمان جو ہے۔ اب ان لوگوں پر اللہ کا کوئی غضب نہیں، اور اللہ کا غضب جو ہے ان پر ہوتا ہے جو ہدایت ملنے کے بعد بھی اپنے تکبر، حسد اور خواہش نفس کی وجہ سے وہ اس ہدایت اور حق کو ترک کر دیں، تو ان لوگوں پر غضب ہوتا ہے، اور اس کی بڑی مثال یہود ہے۔ ان پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے انہیں ہدایت بھی دی، کتابیں نازل کی ان پر، نبی ان میں منتخب کیے گئے، لیکن انہوں نے تورات سے بھی منہ موڑا، اور قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ، اب یہ لفظ گمراہ یعنی کوئی شخص، کون لوگ ہیں؟ کوئی شخص جو کسی کی محبت میں گمراہ ہو جائے، یا ایک وہ شخص جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، اور پھر یا کسی غلطی یا کسی جذبات کے اندر آ کر حق سے انکار کرنا، وہ مثال کے طور پر جو نصارہ ہے یا عیسائی جو ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے مانا اور مانتے ہیں، اور ان کو اللہ کا بیٹا بھی بنایا ہوا ہے، یعنی ہدایت پانے کے بعد بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت میں ایسا گمراہ ہو جانا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا، نعوذ باللہ۔ تو گمراہ، ایسے گمراہ لوگوں سے جو ہے ان کا راستہ بھی، مطلب ان سے بھی ہمیں بچائے رکھ، ان کی طرح ہمیں نہ بنا، اور
پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد ہمیں آمین کہنا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی اگر ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے معنی ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔